السلام علیکم پیارے بچوں. آج عبداللہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا. ہوا کچھ یوں کہ اس کی خالہ جو امریکہ میں رہتی تھی وہ پورے 1 سال کے بعد پاکستان آ رہی تھی. سب گھر والے بہت خوش تھے. قسم قسم کے کھانے پکائے جا رہے تھے. ہر طرح سے استقبال کی تیاریاں کی جا رہی تھیں. اور تو اور پھول بچھائے جا رہے تھے اور مزے مزے کی پلاننگ بھی کی جا رہی تھی. اب ایک لمحے کو عبداللہ کو بھول جائیے. آپ کا بھی کوئی دل سے پیارا پورے 1 سال کے بعد آ رہا ہے. کیا آپ نے اس کے استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی؟ سوچئے تو. جی ہاں، بالکل ٹھیک. آپ کو بالکل ٹھیک سمجھ آئی. نیکیوں کی بہار، برکتوں کا مہینہ آ رہا ہے. جب ہمارا کوئی اپنا ایک عرصے کے بعد آتا ہے تو ہم کتنی خوشیاں مناتے ہیں. تو پیارے بچوں، 70 ماؤں سے بھر کے پیار کرنے والے اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر پیارا اور نیک کھڑیوں سے بھرپور رمضان کا مہینہ بھیجا ہے. اس بابرکت مہینے میں نیک اعمال کا اجر 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. اور روزے کا اجر تو خصوصی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا اجر دیں گے. اور تو اور آپ نے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے. پیارے بچوں، جس طرح آنے والے مہمان کا استقبال کرنا پرانی روایت ہے، اس سے مہمان کی عزت افزائی ہوتی ہے. میزبان بھی خوش ہوتا ہے، مہمان بھی خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے. تو اسی طرح جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس رمضان میں اس مہینے کا خود استقبال کرتے ہیں. استقبال بھی اتنا عظیم اور زبردست کہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. بچوں، اس مہینے کی عظمت دیکھیے. آپ کے اور ہمارے دشمن جانا یعنی شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ ہمیں برائی کی طرف راغب نہ کر سکے. اور شیطان کو فرشتے آ کر زنجیروں میں جکڑ کر لے جاتے ہیں اور تو اور اس کو جیل میں بند کر دیتے ہیں. تو کیسا لگی آپ کو یہ بات؟ اچھا، تو جب کوئی مہمان آتا ہے تو آپ بھی کوئی لسٹ وغیرہ بناتے ہیں، کوئی جو ہے پلاننگ وغیرہ کرتے ہیں. تو جی ہاں، ہم اور آپ مل کر ایک پلاننگ کریں گے. سب سے پہلے تو آپ جو ہے نا، سب سے پہلے جو آپ نے کرنا ہے نا وہ یہ کرنا ہے کہ گھر کے کسی بھی جو ہے نا سامنے جو وائٹ بورڈ وغیرہ ہوتا ہے، کوئی سافٹ بورڈ ہوتا ہے یا چارٹ پیپر، جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے، اس پر آپ نے رمضان المبارک کے 3 اشروں کی دعائیں لگا دینی ہے. ٹھیک ہے؟ وہ ایسی جگہ پہ لگانی ہے جہاں پر سب پڑھتے رہیں، آپ کو بھی ثواب ہوگا اور جو ہے نا پڑھنے والے کو بھی ثواب ہوگا. دوسری بات، رمضان میں پڑھنے والی دعاؤں کو بھی یاد کرنا ہے اور سب گھر والوں کو بھی بتانا ہے کہ بھئی دعا یاد کر لیں. پھر نیکیوں کا خزانہ بھرنے والے کاموں کی فہرست بنائیں اور ساتھ ہی ایسے کاموں کی فہرست بنائیں جو ہمارے روزوں کو خراب کرنے والے ہیں، یعنی ان سے بچا جا سکے. اس چارٹ کے لیے آپ مخصوص جگہ بنا لیں اور اس کو رمضان کارنر کا نام دے کے مخصوص کر لیں. اور روزانہ افطاری سے کچھ دیر پہلے اس کارنر میں بیٹھ کے ذکر اور اذکار کو اپنا معمول بنا لیں. بچوں، یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ ہم نے نیکیاں اکٹھی کرنی ہیں. اور ہاں، اللہ کی راہ میں روز کا روز دینا بھولنا نہیں ہے، اپنی پاکٹ منی سے دینا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا انشاءاللہ. اور جو بچہ اچھے روزے رکھے گا اور اچھے کام کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لے گا، کیونکہ اللہ کو وہ بندے بہت پسند ہیں جو رمضان میں اللہ کے لیے صرف کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں اور ہر طرح کی برائیوں سے بچتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے والا بنائے. آمین ثم آمین. اب پہلے عشرے کی دعا پڑھتے ہیں. پہلے عشرے کی دعا. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے زندہ اور قائم رب، میں تیری رحمت کے حصول کی فریاد کرتا ہوں. اب نماز کی کلاس. استفتح. اللہم باعد بینی وبین خطایای کما
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں گے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام بینکم تبسمک فی وجہ عقیق صدقہ۔ بچوں اب ہم پیارا سا رمضان نشید سنیں گے اور اس کو یاد بھی کریں گے۔ جہاں رب ہے وہاں اہلا وسہلا برمضان اہلا وسہلا برمضان۔ رمضان رحمت کا مہینہ، رمضان محبتوں کا سفیر، رمضان رحمتوں کی سبیل۔ رمضان کے آتے ہی شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، رمضان کے آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، نیکیوں کی رغبت بڑھا دی جاتی ہے، بدیوں کی رغبت کم کر دی جاتی ہے۔ رمضان کا موسم انسانوں کے لیے کس قدر خیر و بھلائی والا ہے۔ رمضان رحمت، مغفرت اور جہنم کی آگ سے آزادی کا پیغام لے کر آتا ہے۔ رمضان کی آمد انسانوں کے دلوں میں نیکیوں کا شوق جگا دیتی ہے، محبتوں کے بلاوے بڑھ جاتے ہیں۔ رمضان تم آ جاؤ کہ ہم اپنے رب کی خاطر بھوک کو چکھیں، رمضان تم آ جاؤ کہ ہم اپنے رب کی خاطر پیاس کو برداشت کرنے کی لذت پائیں، رمضان تم آ جاؤ کہ تمہارے استقبال کے لیے ہم دیدہ و دل واہ کیے بیٹھے ہیں۔ ارے پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کا ادب سیکھیں گے آج۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، وہی سارے جہاں کا مالک ہے، اکیلا وہ بھی، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کا کوئی باپ نہیں، کوئی بیٹا نہیں، اس کی نہ کوئی ماں ہے اور نہ بیوی۔ پیارے بچوں، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بھی اوپر عرش پر ہے، لیکن اس کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ پیارے بچوں، آپ کی اور میری دعائیں کون سنتا ہے؟ اللہ۔ اور ہماری ساری تمام ضروریات اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں، ہے نا؟ ہمیں چاہیے کہ جن کاموں کا اس اللہ نے حکم دیا ہے ہم اسے خوشی سے مان لیں، اور جن کاموں سے اس نے روکا ہے وہ نہ کریں۔ بچوں، آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں، اور جو وہ نام یاد کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اپنے ساتھ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اسماء الحسنیٰ کہتے ہیں، اور سب سے پیاری بات کہ جس اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے، ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ چلیں بھی بچوں، اب ہو گئی پڑھائی کی باتیں، اب تھوڑی ہو جائے کھانے پینے کی باتیں۔ تو کس کس کو کیا کیا بنانا آتا ہے؟ بہت سے بچوں کو بہت کچھ بنانا آتا ہے۔ تو چلیں آج ہم آپ سے ایک ریسیپی شیئر کرتے ہیں، جو ہے دہی پھلکیاں بنانے کا طریقہ۔ دہی پھلکیاں بنانے کا طریقہ: آدھا کلو دہی باؤل میں ڈال کر پھینٹ لیں اور اس میں 2 چمچ چاٹ مسالہ اور 4 چمچ چینی ڈال کے ملائیں۔ 3 آلو ابال کر چھلکے اتاریں اور ٹھنڈے کر کے کاٹ لیں۔ پھلکیاں ابالنے کے لیے پانی گرم کریں اور اسی میں پھلکیاں ڈال کے کچھ دیر ڈھانپ دیں۔ آلو اور پھلکیاں دہی میں ملا کے اسے فریج میں رکھ دیں۔ مزیدار پھلکیاں تیار ہیں۔ چلیں بھائی، اب آپ کا اور میرا فیوریٹ سیگمنٹ یعنی کہ کہانی ٹائم۔ تو کس کس کو کہانیاں پسند ہے؟ بہت سے بچوں کو پسند ہے، مجھے بھی بہت پسند ہے۔ تو ہم ایک ایسے شخص کی کہانی سنیں گے۔ ارے میں آپ کو بتا کیوں رہی ہوں، چلیں سنتے ہیں۔ ایسے شخص کی کہانی، پیارے بچوں، جسے اپنے پیسے سے بہت پیار تھا۔ بہت سال پہلے کی بات ہے
کہ کسی ملک میں ایک سیٹھ رہتا تھا، اس کا نام تھا سیٹھ داؤد۔ بچوں، سیٹھ کا مطلب ہوتا ہے جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو۔ اس کے پاس اتنی مال اور دولت تھی کہ اس کا حساب کتاب رکھنا بھی اس کے لیے مشکل کام تھا۔ اس کام کے لیے اس نے کئی ملازم رکھے ہوئے تھے۔ وہ اپنے بیوی بچوں سے بھی زیادہ اپنے مال اور دولت سے محبت کرتا تھا اور ہر وقت اس میں اضافے کے لیے پریشان رہتا۔ چند برسوں سے اس کے مال اور دولت میں اتنی تیزی سے اضافہ ہوا کہ اس پہ تو یہ مثال صادق آنے لگی کہ سیٹھ داؤد مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا تو وہ سونا بن جاتی۔ لیکن اس کے باوجود اس کی طبیعت سیر ہونے کی بجائے حرص اور لالچ میں اور اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اگر کبھی کوئی قسمت کا مارا حاجت مند یا غریب آدمی اس کے پاس مدد کے لیے آتا تو اسے جھڑک اور ڈانٹ کر باہر نکلوا دیتا اپنے گھر سے۔ مال اور دولت کے نشے نے اسے اندھا کر رکھا تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ سیٹھ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں چھوٹی سی کتاب دیکھی جسے اس کا بیٹا بڑے انہماک سے پڑھ رہا تھا۔ سلیم بیٹے، یہ تمہارے ہاتھ میں کون سی کتاب ہے؟ ادھر دکھاؤ ذرا۔ سلیم نے کتاب باپ کے حوالے کر دی۔ چھوٹی سی کتاب میں نہ جانے کیا لکھا تھا کہ سیٹھ داؤد اس کے مطالعے میں ایسا کھویا کہ اس کی چائے بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ ایسے میں بیوی نے کہا، چائے تو پی لیں، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ میں اپنے بیڈ روم میں جا رہا ہوں، میرے لیے تازہ چائے بنوا کے وہیں بھجوا دینا۔ سیٹھ داؤد نے چائے کی میز سے اٹھتے ہوئے کہا۔ کمرے میں آ کے سیٹھ داؤد ایک بار پھر کتاب کے مطالعے میں گم ہو گیا۔ کتاب کیا تھی؟ چند صفحات کا پیمفلٹ تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے مشہور مالدار قارون کا تذکرہ تھا، جس کے خزانوں کی چابیاں کئی اونٹوں پر لدی ہوتی تھیں، اور اس کے ساتھ ہی حاتم طائی کا تذکرہ بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کے مقابلے میں حاتم طائی کو بہت سخی بنایا تھا۔ وہ ہر وقت حاجت مندوں کی مدد کے لیے تیار رہتا تھا، یہاں تک کہ مہمان نوازی کی خاطر اپنی جان کی پرواہ تک نہ کرتا۔ کتاب کے آخر میں لکھا تھا کہ ہر انسان کے لیے نیکی اور بھلائی اور تباہی کے دونوں راستے کھلے ہیں۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ کس راستے کو انتخاب کرتا ہے یا وہ کس راستے کو منتخب کرتا ہے۔ بچوں، سیٹھ داؤد کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ ایک چھوٹے سے پیمفلٹ نے اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا اور وہ بہت کچھ سوچنے پہ مجبور ہو گیا۔ دولت پر سانپ بن کر بیٹھنے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر اور ثواب، دونوں ہی باتیں روز روشن کی طرح اس کے سامنے آیا تھی۔ سیٹھ کے لیے فیصلے کی گھڑی تھی، ہمیشہ کی سرخ روئی یا ابدی ذلت، اسے دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ اس نے کتاب کے آخری صفحات کھول کے ایک بار پھر پڑھنا شروع کیا تو اس کی نظر قرآن مجید کی سورہ فاطر کی اس آیت پر ٹک گئی جہاں لکھا تھا، جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے کھلے چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ بچوں، یہ پڑھتے ہی سیٹھ داؤد کے لیے فیصلہ کرنا مشکل نہ رہا۔ اس نے بظاہر ناممکن لیکن حقیقت میں بہت آسان فیصلہ کر لیا، اور وہ فیصلہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور دولت کو خرچ کر کے ہمیشہ کی سرخروئی حاصل کرنے کا تھا۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ تو کلاس تو ختم ہونے لگی ہے، لیکن جانے سے پہلے آپ نے رمضان ایکٹیویٹی ضرور کر کے جانی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔